ایک اور اللہ نے حکم دیا کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، کہ اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر اس پہ عدت واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو کہ اسلام میں نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے احکام میں بہت فرق ہے۔ آپ نے کسی سے نکاح کیا، رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 50-50 میں دکھایا تھا کہ وہ جا رہی ہے اور پوری ویڈیو بن رہی ہے، جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں، کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو بے شک فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو، یہ عمل رخصتی کہلائے گا، از کالڈ رخصتی۔ تنہائی میں کہیں جمع ہو گئے، وہ ایسی جمع کہ اگر مرد بیوی سے ہمبستری کرنا چاہتا تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے، پھر بے شک ہمبستری نہ بھی ہو، تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ رخصتی۔ اس عمل کے بعد اگر شوہر طلاق دے گا تو اب خوب سمجھو طلاق کا مسئلہ۔ دیکھو، رخصتی کے بعد جب بیوی کو طلاق دی جاتی ہے، اگر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 3۔ اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں تو بھی کتنی ہو گئیں؟ 3۔ اب ان میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھو۔ رخصتی ہو گئی تھی، جب اس نے کہا تمہیں طلاق ہے، ایک طلاق ہو گئی نا، لیکن عدت شروع ہو گئی عورت کی۔ عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو اس پر دوسری طلاق بھی لگتی ہے، جا کے دوسری دے دے گا تو دوسری بھی ہو جائے گی، تیسری دے دے گا تو تیسری بھی ہو جائے گی۔ لیکن جب عدت ختم ہو گئی، رخصتی کے بعد ایک طلاق دی، اب عورت کو 3 مینسز آئے، عدت ختم۔ جب عدت ختم تو اب کسی بھی طرح سے اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عدت بھی ختم اور نکاح بھی ختم۔ اب اگر وہ دوسری دیتا ہے تو لگے گی اس کو؟ نہیں، کیونکہ اجنبی عورت ہے نا، عدت بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک طلاق دی، جب دوسری دے گا تو عدت ہوگی تو دوسری لگے گی جا کے، عدت نہیں ہے تو دوسری طلاق بولو نہیں لگے گی۔ عدت اگر ختم ہو گئی تو دوسری طلاق نہیں لگے گی۔ اب خوب سمجھو، رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب اگر اس نے یوں طلاق دی ہے کہ تمہیں طلاق ہے، جیسے ہی یوں کہے گا نا تمہیں طلاق ہے، عورت کی عدت ہے ہی نہیں اس کے اوپر، کیونکہ قرآن میں ان آیتوں میں جو بھی میں نے پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ اب عدت جب واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح ختم اور عدت بھی نہیں ہے، لہذا اگلے ہی لمحے جو وہ دوسری طلاق اناؤنس کر رہا ہے وہ لگے گی نہیں اس کے اوپر جا کے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابے دیکھو، رخصتی نہیں ہوئی، کسی نے بیوی کو بول دیا تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے کہ ہے تک جیسے ہی پہنچے گا، ایک طلاق واقع، عورت پر عدت واجب نہیں ہے تو مرد کو اب رجوع کا حق بھی نہیں ہے، ختم، یعنی نکاح ہی ختم۔ جب دوبارہ بولے گا تمہیں طلاق ہے، ہوائی فائر ہو گئی، تو یہ ایک ہی طلاق کہلائے گی۔ لہذا یہ دونوں جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی، اگرچہ اس نے 3 دی ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آئندہ زندگی بھر 2 طلاقوں کا حق رہے گا اس کے پاس۔ لیکن اگر خوب سمجھ لو، رخصتی سے پہلے مرد نے یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں ایک کلمے میں دے دیں، اب تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے ترتیب سے نہیں دی ہیں۔ ترتیب سے دیتا نا تو پہلی طلاق واقع ہوتی، نکاح ختم ہو جاتا، دوسری جب جملہ کہتا تو وہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی، عدت بھی ختم ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں، ترتیب سے نہیں دی ہیں، ایک کلمے میں دی ہیں، تو یہ ٹھا کر کے تینوں طلاقیں اس پر لگ جائیں گی، اب دوبارہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو نا یہیں سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے نا حضرت اکرمہ کا، ان کے شاگرد کا، کہ ایک کلمے کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے اور 3 جملوں کی ایک ہوتی ہے، وہ رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے، تو انہوں نے کنفیوژن کر کے نا اس میں ایک مجلس اور الگ الگ مجلس پر محمول کیا اس کو۔ یہ میری کتاب ہے 3 طلاق پر، اس میں میں نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی۔ خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لو۔ آج بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے رخصتی پہلے طلاق دے دی ہے، تو پھر علماء پوچھتے ہیں 3 جملوں میں دی ہے یہ ایک کلمے میں دی ہے؟ تو اگر 3 جملوں میں دی ہے تو بھئی ایک ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ میں تینوں دے دی ہیں، نہیں یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاق ہیں تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن رخصتی ہونے کے بعد کسی بھی طرح سے دو گے، 3 دو گے تو باہر صورت میں 3 ہی ہوں گی۔ یہ کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟
6 نمبر ہو گئے. اب جلدی جلدی 7واں بس 5-10 منٹ اور لوں گا میں جلدی سے, تاکہ یہ پورا ہمارا جو ہے نا آج کا سارا سیشن کوئی علمی ٹائپ کا سیشن ہے. چوتھا, اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج کو حلال کیا ہے, جو ازواج جن کا آپ نے مہر دیا ہو, اور وہ تو ہیں ہی, لیکن آپ کے لیے ہم نے وبنات عمک وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کی چچا کی بیٹیاں بھی حلال ہیں, آپ کی ماموں کی بیٹیاں بھی, اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی, بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو. تو نبی کے لیے شرط یہ تھی کہ کزن حلال ہونے کے لیے شرط تھی کہ انہوں نے ہجرت کر کے آئی ہوں, لیکن امت کے لیے ہجرت شرط نہیں ہے. آج کل کزن میرج کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے, تو دیکھو کزن میرج پہ میں کسی وقت انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا. بعض دفعہ کزنوں میں جو کروموسول ڈس آرڈر ہوتا ہے نا دونوں کے جینز میں, وہ تو خرابی کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہوتا ہے جب مستقل کزن در کزن چلتے آ رہے ہوں, اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس کا بھی آسان حل یہ ہے کہ کزن میرج کو ختم نہ کرو, کیونکہ کزن میرج ایک تو اسلام الگ سے اس کی پرمیشن دی ہے, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی, لیکن میڈیکل سائنس بھی ایک حقیقت ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو میری آسٹریلیا میں بعض ڈاکٹروں سے اس بارے میں بڑی بحث ہوئی ہے, کزن کی شادی سے پہلے اگر دونوں ٹیسٹ کروا لیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, تاکہ دماغ میں جو ایک چھوٹا سا کھٹکا لگا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر دونوں نے ٹیسٹ کروا لیا اور ان دونوں میں جینز میں کوئی خرابی نکلی تو پھر کیا وہ شادی نہ کریں؟ انہوں نے کہا پھر بھی کریں شادی, پھر پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں ٹیسٹ کروا لیں. ابتدائی دنوں میں اگر بچہ میں کوئی معذوری کا چانس شروع میں آ جائے تو حمل ضائع کروایا جا سکتا, بلا وجہ 1 سیکنڈ کا حمل بھی ضائع کرنا حرام ہے, خوب سمجھ لو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جب حمل ٹھہر جائے نا اسے آپ گولی کھا کے ضائع نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اس کی سلیکشن کی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے ایسی ضرورت کے موقع پہ حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ حدیث کے مطابق پراپر جان اس میں جو ایک خاص نوعیت کا شعور ہے وہ 4 مہینے سے پہلے نہیں پڑتا. تو کزن میرج کو جو ہے کہ حوصلہ شکنی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے کزن میرجیں شادیاں ہوتی بھی آ رہی ہیں. کزن کی شادی میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, اس کو دیکھا بھالا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ بہتر ہے, ویسے تو یہ تو 2-3 پشتوں تک چلتا ہے تو اس میں خرابی کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی احتیاطاً ٹیسٹ کروا لے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا, شادی سے نہ رکیں. ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر ٹیسٹ میں نہیں آیا کہ نہیں ہے کوئی تو پھر تو بے فکر ہو جائیں بھائی. اگر آ گیا تو صرف اتنا کرنا ہے کہ پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں آپ ایک ٹیسٹ کروا لیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس پہ میں انشاءاللہ پوری ایک پریزنٹیشن بنا کے, جو ڈاکٹر سے میں نے لیکچر لیا تھا نا وہ پوری پریزنٹیشن بنا کے پیش کروں گا, کہاں ٹیسٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ویسے ہی بڑا ہوا ہے. اب بہت سے لوگوں کو اپنی کزنوں کے رشتے درکار ہوتے ہیں, اچھے رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے, وہ ڈاکٹروں کی اس میں ایک ڈر کے نا خوف میں آ کے انکار کر دیتے ہیں اس سے, تو اس کو نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ کزن سے پردہ بھی اسلام میں فرض ہے. اگر کزنوں سے پردہ نہیں ہوتا نا تو ان میں شادی کی رغبت بھی نہیں ہوتی. کزن سے پردہ فرض ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اجنبی کی طرح لگتا ہے, پھر بڑے ہو کر اس سے نکاح کرنا آسان, اس میں رغبت ہوتی ہے. آج کل کزنوں کو بالکل سگے بھائیوں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکی نے پہلے سے دماغ میں بٹھائے ہوتے تو ہمارے بھائی جان ہیں, اور اس نے بٹھائے ہوتے ہماری بہنیں ہیں, اور پھر اچھے اچھے رشتے اس چکر میں نہیں ہوتے. آپ اگر محلے کی ساری انٹیوں کو اپنی بہن بنا لو گے تو رشتے تو بڑھ گئے نا آپ کے لیے. کیا خیال ہے؟ تو کیوں رشتوں کو اپنے لیے محدود کر رہے ہو؟ ہاں بہن ٹھیک ہے, ایک حد تک رشتہ ہے, اجنبی عورتوں سے اللہ نے اس کو آپ کے زیادہ قریب بنایا, تو اس حد تک اس کے بھائی بنو کہ اس کی مدد کہیں کرنی پڑے تو مدد کر لو, لیکن اس حد تک فری ہونے کی کوشش نہ کرو کہ رشتوں میں رغبت ہی ختم ہو جائے. اور یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے, غیر مسلموں میں عام طور پر کزن میرج نہیں ہوتی, ناجائز سمجھا جاتا ہے. عیسائیت میں کزن سے رشتے کو ناجائز, یہودیت میں کزن سے رشتے کو, جملہ مکمل کرو نا, ناجائز سمجھ, ہندوؤں میں کزن سے رشتے کو ناجائز. اسلام نے اس کو, کیونکہ اسلام نکاح کے بارے میں دوسروں سے زیادہ وسعتیں دیتا ہے. کتنے آرڈر ہو گئے؟ 7. اب 8واں جلدی سے بس. اچھا میرے بھائی, جلدی جلدی میرے بھائی,